شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بھائی اور دوست کے بارے میں کچھ کہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس شخص نے کہا، حضور ہیرا مہنگا ہوتا ہے اور سونا سستا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سونا اس لیے ہے کہ اگر حالات کی وجہ سے اس میں کوئی دراڑ آ جائے تو سونے کو پگھلا کر دوبارہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، مگر ہیرا ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو کل سیکھنا ہو تو پرندے سے سیکھو کہ وہ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال و دولت زندگی کی آسائش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو،
کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔